المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں اور دوستوں، آج بتاریخ 20 مارچ سن 2014 بروز جمعرات رات 9 بجے احساء اسلامک سینٹر حفوف کے اس ماہانہ اجلاس میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے نظر بد اور اس کا علاج۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنی طرف سے خصوصی توفیق عطا کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو بغور سننے، سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین کرام، یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ ہر وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت مطہرہ کے مطابق قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس دھرتی پر جی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس کے خلاف ہر ایک کی نفرت، دشمنیاں اور حسد عام ہے۔ آج سنی مسلمان حسد سے پریشان ہے، مسلم ممالک بھی حسد سے پریشان ہیں، اور ہر غیر مسلم طاقت یا ہر شرک و بدعت کو رواج دینے والی طاقت سنی مسلمانوں کے خلاف اپنے قلب و جگر میں حسد رکھتے ہیں۔
جس کے نتیجے میں بسا اوقات شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر جان بوجھ کر یا انجانے میں ایسے مسلمان ہلاکت و بربادی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ نظر بد اور اس کا علاج در حقیقت یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے جہاں بہت ساری جہالتیں پائی جاتی ہیں، وہیں پر اس کے تعلق سے بہت ساری لاپرواہیاں پائی جاتی ہیں، اور شرک و بدعات کے بازار بھی اس کے تعلق سے گرم ہیں۔ دنیا دار انہی کو سہارا بنا کر کے مختلف انداز سے باطل طریقے سے بہت سارے مسلمانوں کے مال و جائیداد پر، عزت و آبرو پر، عصمت و ناموس پر ڈاکے ڈال رہا ہے، اور یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے۔ میں بنا کسی تفصیل میں جاتے ہوئے موضوع کے تعلق سے چند اہم اور بنیادی اصول و ضابطے اور باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ قرآن مقدس جو اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور تمام سینوں کے امراض و بیماری کے لیے علاج اور شفا ہے، اور یہ قرآن مجید سارے مومنوں کے لیے خصوصی طور پر ہدایت کا سامان اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی نے جتنی بھی بیماریاں پیدا فرمائی ہیں یا اتارا ہے، چاہے ان بیماریوں کا تعلق حسد اور جادو اور نظر بد کی وجہ سے ہو یا جسمانی طور پر، ہر بیماری کا علاج اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے، اور اس کی شہادت ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ چنانچہ ابن حبان کی روایت ہے، جسے علامہ ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، ان اللہ لم ينزل داء الا نزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالی نے جو بھی بیماری اتارا ہے، اس کے لیے اللہ تعالی نے علاج اور دوا بھی پیدا فرمایا ہے۔ جسے ان دواؤں کا علم ہو گیا اسے علم ہو گیا، اور جنہیں ان دواؤں کے بارے میں علم نہیں رہا، جاہل رہا، وہ جاہل رہا۔ اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے۔ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جب دوا بیماری کو لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس بیماری سے دوچار انسان شفا پا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا ہے، وہیں پر ایک عقیدے کی بات معلوم ہوئی
جو ہر بیمار کو چاہے جس طرح کی بھی بیماری ہو اس بیماری کا علاج اور وسیلہ ڈھونڈنے سے پہلے اس بات پر پکا، قوی، مستحکم اور مضبوط ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے دور ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے دور ہوگی۔ کوئی دوا یا کوئی دعا، کیا بات کہی گئی؟ کوئی دوا یا کوئی دعا بذات خود یہ بیماری کو دور نہیں کر سکتی ہے جب تک اللہ احکم الحاکمین نہ چاہے گا۔ جب اللہ چاہے گا تب بیماریاں دور ہوں گی، چاہے ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جائز طبی دواؤں کا استعمال کریں یا قرآن و حدیث میں وارد دعاؤں کو پڑھیں۔ جب اللہ رب العالمین کی اجازت ہوگی، جب اللہ کا حکم ہوگا، جب اللہ کی مرضی ہوگی تبھی یہ بیماری دور ہوگی۔ لہذا اگر ہم مناسب جائز دواؤں کا استعمال اپنی بیماری دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث میں وارد شدہ دعائیں اپنی بیماریاں دور کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے سارے جائز اور مباح وسائل اور ذرائع اور اسباب کا ہم پابند اور انتظام کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اگر بیماری نہیں دور ہو رہی ہے تو ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ شاید اللہ کو منظور نہیں ہے یا شاید اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے اسباب اور وسائل تلاشنے کا حکم دیا، ہم نے اس کو استعمال کیا۔ اللہ نے دعاؤں کے پڑھنے کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کو بیماروں پر پڑھا، ہم نے پڑھا۔ اب شاید یا یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ بیماری دور نہیں ہوتی، اور ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے۔ ہم اس پر صابر رہیں گے، ہم اس پر شاکر رہیں گے رب ذوالجلال کے حکم پر اور رب ذوالجلال کی اس نعمت پر، کیونکہ اگر دیکھا جائے وقت نہیں ورنہ بتلاتا، بیماریاں بھی یہ ایک نعمت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آج اگر آپ اپنے مسلم سماج پر نگاہ ڈالیں گے تو بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بہت سارے وہ وسائل اور ذرائع جو غیر مسلم استعمال کرتا ہے، حالانکہ ان وسائل اور ذرائعوں کا استعمال کرنا قطعاً حرام اور ناجائز ہے، آج بہت سارے مسلمان بھی ان ذرائعوں کا استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے، بہت سارے لوگ اپنی شوگر کی بیماری کو دور کرنے کے لیے، اپنی پتھری وغیرہ کی بیماری کو دور کرنے کے لیے کہیں کسی کافر کے پاس چلے جاتے ہیں جو جنتر منتر کے ذریعے علاج کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، کہیں مشرک کے پاس چلے جاتے ہیں، کہیں پنڈت و برہمن کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی صوفی ازم کے پاس چلے جاتے ہیں، اور کبھی اسلام کے نام کو لے کر کے ناجائز طریقے سے جادو کے استعمال کر کے بیماریوں کو دور کرنے کا دعوے دار ہوتا ہے۔ مختلف وسائل اور ذرائع بیماریوں کو دور کرنے کے لیے پائے جاتے ہیں، حالانکہ ایسے موقع پر ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں بیمار کیا ہے، اس اللہ نے بیماری کے دور کرنے کے لیے ضابطہ، قاعدہ اور قانون بھی بنایا ہے۔ ہمیں اللہ کے ضابطے میں رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کے قانون میں رہنا چاہیے، اور اگر کسی غیر شرعی علاج کے استعمال کرنے کے باعث
بھی بیماری دور ہو گئی تو یہی جاننا چاہیے کہ یہ غیر شرعی علاج نے فائدہ نہیں پہنچایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اور اللہ ہو سکتا ہے ایسے بیمار کو گمراہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے غیر شرعی علاج کے ذریعہ اس بیمار کو شفا دے دیا ہے۔ یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، آئیے اصل موضوع پر۔ آپ یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف مزاج میں پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کا الگ الگ مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج دے کر کے، مختلف نیچر اور طبیعت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ آپ محسوس کرتے ہوں گے کچھ ایسے بھی انسان اور جنات پائے جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی انسان اور جنات پائے جاتے ہیں جو کسی پر اللہ کی نعمت اور فضل اور مہربانی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے اور فوراً کیا شروع کر دیتے ہیں؟ حسد شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں سے اللہ ہم سب کو نہ بنائے، اور ایسے لوگوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ کچھ ایسے انسان، مرد و زن، مرد اور عورت، جنات اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو کسی بھی مخلوق پر، کسی بھی انسان پر اللہ کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں، نہ اس میں حسد کرتے ہیں اور نہ ہی اس پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی بری نظر، جس کو ہم بری نظر کہتے ہیں، نظر لگنے کا خطرہ اور اندیشہ ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی انسان ملیں گے جن کو شریعت معلوم ہے، جن کو کسی سے حسد نہیں، جن کو کسی سے نفرت نہیں، جن کو کسی سے عداوت نہیں، اور اگر کسی وجہ سے تھوڑی بہت نفرت ہے، اس کے باوجود بھی جب وہ اپنے کسی بھائی پر، اپنے کسی بہن پر، اپنے کسی بھائی اور بہن کی اولاد کو، اپنے کسی بھائی اور بہن کی دولت اور نعمت کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے فوراً بارک اللہ فیک یا بارک اللہ فی، اللہ برکت دے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی حمد گاتا ہے اور اس میں برکت کی دعا کرتا ہے۔ ایسے آدمی کی نظر بد یا نظر نہیں لگ سکتی ہے۔ یہیں سے بات ہمیں معلوم ہوئی، جو آگے بات آئے گی، کہ ہم کسی سے حسد نہ کریں، چاہے وہ ہم، اگر کوئی مسلمان یا کوئی غیر مسلم بھی حسد نہ کریں۔ حسد یہ بڑا گناہ ہے، اور جب بھی ہم اپنے اولاد میں، اپنے مال و دولت میں، اپنے جسموں میں، اپنے دوست احباب کے یا کسی بھی مسلمان کے اوپر اللہ کی نعمت دیکھیں تو فوراً کیا کہیں؟ بارک اللہ فیہ یا فیک، اللہ اس میں برکت، اس میں برکت کی دعا کریں۔ اور اگر برکت کی دعا کر دی گئی تو انشاءاللہ العزیز نظر نہیں لگ سکتی ہے، ٹونا نہیں لگ سکتا ہے، ٹٹکا نہیں لگ سکتا ہے۔ یہ بات پہلی فرصت میں بنیادی طور پر ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، نظر ہے کیا؟ ہم سمجھانے کے لیے ہم نے عنوان میں رکھا ہے بری نظر، بد نظر۔ نظر ہے کیا؟ دراصل کوئی حاسد یا غیر حاسد کسی چیز کو پسند کے نگاہ سے، عجب کی نگاہ سے یا عداوت اور نفرت کی نگاہ سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، اور اللہ کی اجازت کے بعد، اللہ کے حکم کے بعد اس کے اس حسد یا نفرت کا اثر جس کو دیکھتا ہے اس پر پڑ جاتا ہے۔ یہی ہے نظر، اور یہی ہے عین، جس کو عربی میں عین کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ عین برحق ہے، عین برحق ہے۔ عین کا معنی لغت کے حساب سے یہ آنکھ ہوتی ہے۔ اس سے جو زہریلی حوث نکلتی ہے، زہریلا حسد نکلتا ہے، زہریلی نفرت نکلتی ہے، اسی کا اثر پڑ جاتا ہے سامنے والے پر یا غیر موجود انسان پر، جس کو ہم لوگ نظر کہتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟
نظر کہتے ہیں، اور بعض جگہ پر اسے کالی نگاہ یا نظر بد یا منحوس نگاہ کے نام سے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ثابت ہے، اور یہ بتلانا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ گمراہ فرقوں کی راہ کو اختیار کر کے جادو کا انکار کیا ہے، جبکہ اس کی حقیقت ہے۔ جادو کا انکار بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، جبکہ اس کا ثبوت ہے، اس کی حقیقت ہے، جادو کا اثر ہے، اور جادوگر پائے بھی جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں نے نظر کا بھی انکار کیا ہے کہ نظر پزر یہ کوئی چیز نہیں ہے، میں اس پہ اعتماد نہیں کرتا، میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا، میں اس پہ یقین نہیں رکھتا۔ نہیں میرے بھائیو ساتھیو، یہ نظر برحق ہے، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ نظر کی حقیقت ہے، نظر کا اثر ہے، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ چنانچہ آئیے دیکھیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 67۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے ساتھ اپنے 11 بچوں کو مصر جانے کا حکم دیا تو وہاں ایک نصیحت کی، اپنے 11 بچوں کو ایک نصیحت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و مہربانی سے یہ 11 کے 11 بیٹے نوجوان تھے، ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے، دیدہ زیب تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، جب جانے لگے بنیامین کے ساتھ اپنے 11 بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ اے میری اولاد، اے میرے بچوں، تم لوگ مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہو۔ کچھ لوگ اس دروازے سے داخل ہو جائیں، کچھ لوگ اس گیٹ سے داخل ہو جائیں۔ کیوں؟ سب کے سب خوبصورت ہو ماشاءاللہ، سب کے سب ایسے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ 11 بچوں کو اس شکل و صورت جسمانی انداز سے کوئی دیکھے تو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اس نظر سے بچنے کے لیے، اپنے بچوں کو نظر کی ہلاکت و بربادی جیسے سامان سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ لوگ دیکھیں گے، حسد کی نگاہ سے بھی ہو سکتا ہے، نفرت کی نگاہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا پسند کی نگاہ سے کہ یہ چیز پسند آ رہی ہے اور اس پر اللہ کا ذکر نہ کریں اور ان کو نظر بد لگ جائے، نظر لگ جائے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی۔ یہی تفسیر عبداللہ بن عباس نے کیا ہے، محمد بن کعب اور مجاہد اور ضحاک اور بہت سارے مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی ہے۔ اسی طرح آپ یہ بات جانتے ہوں گے، اگر آپ سیرت رسول پڑھتے ہوں گے یا سنا ہوگا، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف پہنچائی گئی ہے، ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ نظر کے ذریعہ بھی آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، تفسیر پڑھیں، سورہ قلم کی آیت نمبر 51، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 51، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اور قریب ہے کہ کافر آپ کو اپنی تیز نگاہوں سے پھسلا دیں، قریب ہے کہ کافر لوگ آپ کو اپنی تیز نگاہوں سے پھسلا دیں۔ جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل آدمی ہے، کہہ دیتے تو پاگل۔ تو یہاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہہ کر کے تکلیف پہنچائی جاتی تھی، اور یہ کوشش کی جاتی تھی کہ انہیں نظر لگ جائے، انہیں نظر بد لگ جائے، تاکہ یہ اپنے مشن کو آگے نہ بڑھ سکیں۔ اور مفسرین نے اس آیت کریمہ سے لِيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کی یہ تفسیر کی ہے کہ نظر لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ کو نظر لگ جائے۔
اسی طریقے سے میرے بھائیو یہ قرآن کی 2 آیت کریمہ سے نظر کا بین اور واضح ثبوت ملتا کہ نظر کی حقیقت ہے اور نظر حق ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ آئیے ہم حدیث پاک سنیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کے اندر جو حدیثیں صحیح ہیں، قابل استدلال اور استناد ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو حق کہا ہے، نظر کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، عین حق ہے، نظر حق۔ یہ عین حق ہے اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے ہر ایک کے چہرے پر 2 آنکھ پیدا کر دیا، یعنی نظر جس کو آپ نظر بد کہتے ہیں یا کالی نگاہ کہتے ہیں وہ حق ہے، اس کی حقیقت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں اس حدیث پاک سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نظر بد نظر حق ہے، ذرا گمبھیرتا کے ساتھ آپ سنیے اور سمجھیے کہ نظر کا کتنا برا اثر ہے، جس کو آپ لوگ نظر بد کہتے ہیں معظم بھائی، اس کا کتنا برا اثر ہے، کتنا بھیانک اور ڈنجر اثر پڑتا ہے اس آدمی پر جس کے اوپر جان بوجھ کر کے یا انجانے میں نظر کی جاتی ہے، نظر لگایا جاتا ہے، ٹونا وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ سنیے، اللہ کے رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر۔ یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ سنیے حدیث کا ترجمہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے اور فرمایا ہے نظر انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ نے جو نعمت ہمیں اور آپ کو دی ہے اور سارے مسلمانوں کی دی ہے، اللہ اس میں برکت پیدا فرما دے، اللہ اس میں برکت پیدا فرما دے۔ نظر انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے، کیا مطلب؟ نظر لگ جاتی ہے، انسان علاج کرتا رہتا ہے اور اس کا صحیح علاج نہیں ہو پاتا، اور یہی نظر ذریعہ بن جاتی ہے انسان کی موت کا۔ یہ بھی ماننا ہے کہ موت جب اللہ چاہے گا تو اس کے لیے کوئی ذریعہ اور سبب بھی پیدا کر دے گا۔ اور سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا اور یہ نظر اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی نظر اونٹ کو لگا، وہ اونٹ مرنے لگا، اونٹ کے مالک نے اسے ذبح کیا، پھر کیا کرے گا؟ ہانڈی میں پکائے گا، چاہے بانٹے گا، جس کے پاس جائے گا۔ یہ ہے نظر کی حقیقت، اور یہی پر ساتھ ہی ساتھ یہ ہے نظر بد کا اثر۔ اللہ تعالیٰ ہماری نظر بد سے لوگوں کو محفوظ رکھے اور دوسروں کے نظر سے اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو مامون اور محفوظ رکھے۔ اور سنیے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائہ وقدری بالانفس۔ اللہ تعالیٰ کے قضاء اور قدر کے بعد اکثر لوگ جو مرتے ہیں وہ نظر کی وجہ سے، خبیث شخص کے نظر کی وجہ سے اکثر لوگ مرتے ہیں۔ اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور سنیے جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین لتولع بالرجل باذن اللہ حتی یصعد حالقا فیرتدی منہ۔ نظر کا اثر دیکھیے اور اس کی حقیقت سمجھیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ نظر جس کو آپ لوگ نظر بد کہتے ہیں، یہ نظر انسان پر اتنے بھیانک انداز سے کبھی کبھار اثر انداز ہوتی ہے، پربھاوت ہوتی ہے کہ انسان کو آسمان کی طرف اڑا دیتی ہے اور وہیں سے پٹک دیتی ہے، آسمان کی طرف اڑا دیتی ہے اور وہیں سے پٹک دیتی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے
نظر کے ثبوت کے بارے میں ایک آخری حدیث آج کے تعلق سے سن لیجئے۔ حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ انہوں نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ان بنی جعفر تصیبہم العین افا استرقی لہم۔ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کی ذریت کو، جعفر کی اولاد کو، اولاد جعفر کو اکثر و بیشتر نظر لگ جایا کرتی ہے، کیا میں اس نظر کے جھاڑنے والے کو بلاؤں، طلب کروں؟ کیا میں نظر جھاڑنے والے کو طلب کروں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، یہ بات سن لو، نعم، ہاں، یعنی نظر کے جھاڑنے والے کو، اتارنے والے کو بلاؤ اور جان لو، لو کان شیء سابق القدر لسبقتہ العین، اگر تقدیر سے سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی، اگر تقدیر سے آگے بڑھنے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر ہوتی۔ کیا ہوتی؟ نظر ہوتی۔ تو ان ساری حدیثوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نظر کی حقیقت ہے، نظر حق ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی ہی ڈینجر چیز ہے، انسان کے مال میں تباہی مچا دیتی ہے، انسان کے جسم میں تباہی مچا دیتی ہے۔ جس ملک پر نظر لگ گئی کسی حاسد کی، یا جس انسان کے مال و دھن، اولاد، ذریت اور جسم اور خوبصورتی اور صحت پر کسی کی نظر لگ گئی تو وہ ہلاک و برباد ہو سکتا ہے اگر اس کا صحیح مناسب علاج نہیں کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں شفا مقدر نہیں کیا۔ آئیے میرے بھائیو ساتھیو، علماء کرام نے خاص طور پر علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نظر کی قسمیں بیان کیا ہے کہ نظر دو طرح سے ہوتی ہے۔ نظر کتنی طرح سے ہوتی ہے؟ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک انسان کی نظر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کی دلیل آگے بھی آ رہی ہے۔ مختصر طور پر ایک صحابی کی نظر لگ گئی، ایک آدمی کی نظر لگ گئی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عَلَى مَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخِيهِ، کس بنیاد پر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ یعنی اس نظر بد کی وجہ سے اس کی موت ہو سکتی ہے۔ کیوں بھائی، کیوں تم لوگ اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو اس نظر کے ذریعہ سے؟ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نظر ہے جو انسان کی نظر ہے، چاہے وہ انسان مرد ہو یا عورت۔ دوسری نظر ہے جنات کی نظر۔ بہت سارے لوگ یہاں بتلانا یہ بھی ضروری ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جنات پنات کیا چیز ہے، شیطان پیطان کیا چیز ہے۔ نہیں میرے بھائیو، جنات ایک مخلوق ہے جو شریعت مطہرہ کے مکلف اور پابند ہے۔ جس طرح انسان اسلام کے احکامات و تعلیمات کا پابند کیا گیا ہے رب دو جہاں کی طرف سے، اسی طریقے سے جنات چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، جنس ہو لیڈیز، انہیں بھی احکام شریعت کا مکلف اور پابند کیا گیا ہے، جس کی دلیل آپ لوگ سمجھ لیجئے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے سارے انسانوں کو اور سارے جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ اور سورہ جن کی تفسیر آپ پڑھ لیجئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گارڈن میں، باغ میں ایک جگہ، اور جنوں کی ایک جماعت آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت ان کے کانوں سے ٹکرائی، اور وہ کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ تو جنوں کی حقیقت ہے، جنوں کا وجود ہے، جن کا دادا کون ہے؟ ابلیس ہے۔ تو جنوں کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ جب انسان کی نظر بد لگ سکتی ہے تو ہم اس انسان کے نظر بد سے بچانے کے لیے ہم اس کے سامنے نہیں جائیں گے، اس کے سامنے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ لیکن جناتوں سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب جناتوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے تو آگے جو نظر بد سے بچنے کے علاج ہیں
آج ہی سے اس کی پابندی بھی ضروری ہے، ورنہ نیاز بھائی جا رہے تھے WhatsApp کھولے تھے، سب ان کو ماشاءاللہ تبارک اللہ بارک اللہ، اور کوئی آیا جن تاکہ حسد کی نگاہ سے لگ گئی نظر، اب پریشان ہے، یہ WhatsApp کھولنے کام نہیں، یہ کام کرے نہیں ہو رہا، یہ کام، یہ علاج کرے کچھ نہیں، تو جناتوں کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ اور اس کی دلیل سنیے میرے بھائیو ساتھیو، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک لونڈی کو دیکھا جس کے چہرے پر نظر کا اثر تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں ایک لونڈی کو دیکھا جس کے چہرے پر نظر کا اثر تھا، اور کچھ مفسرین نے شراح نے اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جس کے چہرے کی رنگت اور کھال کا رنگ بدل چکا تھا، دانے نکل آئے، اصلی رنگ سے دوسرا رنگ ہو گیا، چھالے پڑنے لگے نظر کے اثر کی وجہ سے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استرقوا لہا فإن بہا نظرہ، اس کے لیے نظر کو دور کرنے والا، رقیہ شرعیہ کرنے والا، شرعی جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی تلاش ہو، کیونکہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھا تو محسوس کر گئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے چہرے پر نظر کا اثر ہے، نظر اس لڑکی کو، اس لونڈی کو لگ گیا ہے، اور اللہ کے رسول نے فوراً حکم دے ڈالا کہ شرعی ذریعے سے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے شرعی طور پر اس نظر کے جھاڑنے والے کی تلاش کرو، اس کو نظر لگ گئی ہے، اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور سعید رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتعوذ من الجان و من عین الانسانی، یہ ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی نظر سے اور جناتوں کی نظر سے اللہ کے ذریعہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کا اللہ کے ذریعہ جناتوں کی نظر سے پناہ مانگنا اس بات کا پروف اور اس بات کی دلیل ہے کہ جناتوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو نظر یہ دو طرح سے ہے میرے بھائیوں۔ علماء کرام نے نظر کے درجات لکھے ہیں کہ کتنے کوالٹی کے یا کس طرح کا یہ لگ سکتا ہے۔ خاص طور پر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کس کس ذریعے سے نظر لگ سکتی ہے، کس کس وسیلے اور ذریعے سے نظر لگ سکتی ہے۔ انہی میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ بسا اوقات جب کوئی خبیث نفس، ذلیل نفس، بدماش نفس، اور خبیث ذلیل بدماش اسی کو کہا جاتا ہے جو بے دین ہو، بد عمل ہو، بد عقیدہ ہو، بد کردار ہو، جس کے دل میں، جس کے نفس میں خباثت ہی خباثت، گندگی ہی گندگی، پراگندی ہی پراگندگی بھری ہوئی ہے۔ جب کسی خبیث نفس کی نظر لگتی ہے بنا ملاقات کے، صرف دیکھنے سے، جب کوئی نفس بڑا خبیث ہوتا ہے، جب وہ نفس خبیث کی نگاہ کسی بھی چیز پہ پڑتی ہے تو فوراً اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خبیث لوگوں کی نظر لگ سکتی، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے ممتاز بھائی؟ خبیث لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے اولاد کو بچانا چاہیے، اپنے مال و دھن کو بچانا چاہیے۔ جو خبیث الطبع ہیں، جو خبیث الفطرت ہیں، جو خبیث النفس ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے۔ یہیں سے بات بھی موضوع سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، کس سے دوستی کر رہے ہو، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہو بیٹھ رہے ہو، کس کو اپنے گھروں میں مدعو کر رہے ہو بریانی کھانے کے لیے، کس کی گاڑیوں پہ چل رہے ہو، ذرا دیکھ لو، ذرا دیکھ لو، کیونکہ وہ خبیث اگر ہے، اگر اس کا نفس خبیث ہے، خباثت اور گندگی سے عطا ہوا ہے، تو جب وہ اللہ
کا نہیں ہے تو آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو کبھی خبیث نفس اگر کسی کو دیکھ لے تو دیکھتے بنا ملاقات کے، بنا بات چیت کے دیکھتے ہی نظر لگ جاتی ہے۔ دوسرا ایک تاثیر یہ ہے کہ کبھی بات چیت ہو رہی ہے موبائل کے ذریعہ، ٹیلی فون کے ذریعہ، تو اس سے بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ اب کیا کریں گے ہم؟ کیسے جانے کہ جس سے بات کر رہے ہیں خبیث ہے کہ نہیں؟ آگے آ رہا ہے علاج، لہذا اس علاج کا پہلے ہی انتظام کر لیں۔ کبھی کبھار آمنے سامنے سے نظر لگ جاتی ہے، آمنا سامنا ہوا اور حاسد کی نگاہ کا اثر لگ گیا، خبیث نفس کی نگاہ کا، نظر کا اثر لگ گیا۔ اور کبھی دیکھنے سے ہوتی ہے، کوئی چیز دیکھ رہا ہے اور وہاں دیکھ رہا عجب کے، پسند کے، یعنی اس کو اچھا سمجھ رہا، پسند آ رہی وہ چیز، تو اس کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نظر لگانے والا کسی انسان کے کسی چیز کا تصور کرتا ہے اور اس پر اپنی توجہ بالکل گاڑ دیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ اور بسا اوقات یہ سفلی علم جس کو کہا جاتا ہے، جادو کی جو چیزیں ہیں، ٹونا اور ٹٹکا جو غیر مسلموں کے ہاں پائی جاتی ہیں یا مشرکوں کے ہاں پائی جاتی ہیں یا بدبخت بدعتیوں کے ہاں پائی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ اور یہیں پر یہ بات بھی جان لیجئے گا کہ صرف ملاقات ہی کی وجہ سے نہیں نظر بد لگ سکتی ہے، صرف مقابلے سے نہیں لگ سکتی ہے، صرف دیکھنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ اندھے کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ نابینا، ہاں چچا، نابینا کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے، جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات کسی اندھے کے سامنے کسی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے، ارے یار ماشاءاللہ، بنا ماشاءاللہ، بنا تبارک اللہ کے، میرے پاس موبائل ہے، بات مت پوچھئے۔ حالانکہ اندھے کے سامنے اس موبائل کی یہ کیفیت اور صفت بیان کی جاتی ہے، اس اندھے کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے اور اس کا اثر بھی لگ سکتا ہے، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ نظر بد کے درجات ہوئے۔ آئیے ذرا ایک منٹ کے اندر یہ سنا جائے اور سمجھا جائے کہ نظر بد کی وجہ کیا بنتی ہے، کارن کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں نظر بد ہوتا ہے۔ اس کے 3 وجہیں بنیادی طور پر 3 وجہیں علماء کرام نے ذکر کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حسد یہ پہلی وجہ ہے۔ حسد کی وجہ سے نظر بد لگ سکتی ہے، یا آدمی نے کسی چیز کو اچھا سمجھا، آدمی کو کوئی چیز پسند آ گئی تو اس پسند کی وجہ سے بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ نظر بد کے اہم وجوہات میں سے ایک اہم وجہ ہے عداوت اور دشمنی۔ عداوت اور دشمنی، نظر بد کی وجہ یا نظر کی وجہ جو سب سے پہلی اور بڑی وجہ ہے عداوت اور دشمنی، اس کی وجہ سے نظر بد لگتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری وجہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو مستحسن سمجھتا ہے، پسند کرتا ہے، اسے وہ چیز اچھی لگتی ہے جو اس آدمی کے ہاتھ میں ہے یا قبضے میں ہے جس پر نظر لگی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ اور بسا اوقات بنا کسی وجہ کے خبیث نفس کے اندر خباثت اور پراگندگی اور گندگی ہونے کی وجہ سے نظر بد لگ سکتی ہے۔ اب یہ نظر کے بارے میں جب ہم نے اتنی چیزیں سن لی تو چونکہ وقت بھی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آئیے اختصار کے ساتھ ہم جانیں کہ نظر بد سے بچا کیسے جائے، نظر بد سے بچنے کے علاج کیا ہیں۔ نظر بد سے بچنے کے علاجوں میں سے کچھ علاج ایسے ہیں
جن کی پابندی یا جن کا استعمال نظر بد سے لگنے سے پہلے ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو نظر بد لگ جائے اور احوال و ظروف کے حساب سے، حالات کے حساب سے پتہ چل جائے کہ نظر لگ گئی ہے، تو پھر نظر لگنے کے بعد کچھ علاج ہے۔ تو کون سا علاج ہمیں پہلے چاہیے وہی بتا دیا جائے اور پھر منتھلی پروگرام ختم کر دیا جائے۔ ہاں پہلے والے ہاتھ اٹھائیں تو تھوڑا میں آرام بھی کر لوں۔ صحیح بات ہے، ہاں ماشاء اللہ تبارک اللہ، دونوں ایک ساتھ مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چور کو گھر میں آنے سے پہلے حفاظت کرنا، بھگانا، یہ تھوڑا آسان ہے، گھر میں آنے کے بعد تھوڑا مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ بیماری لگنے سے پہلے ان وجہوں سے بچنا جن وجہوں سے بیماری لگتی ہے، بچنا قدر آسان اور سرل ہے، لیکن بیماری لگ گئی تو مکلف بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے اور تھوڑا مشکل بھی۔ اس لیے میرے بھائیو ساتھیو، ملا جلا کر کے میں بتلا رہا ہوں وقت نہ ہونے کی وجہ سے، نظر بد کا علاج، سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ جب بھی ہمیں اپنے جسم کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کے افراد کے اندر، اپنے مال و دھن یا ملکیت کے اندر یا کسی کے اندر کوئی چیز محسوس کریں، دیکھیں یا سنیں اور وہ چیز پسند آئے، اچھی لگے، تو حسد نہ کریں، اور فوراً اس میں برکت کی دعا کریں۔ کیا کریں؟ برکت کی دعا کریں۔ فوراً اس میں بارک اللہ فیہ یا بارک اللہ فیک کہا ہے، اللہ اس میں برکت دے، برکت کی دعا کریں، کیونکہ جس چیز کو آپ نے دیکھا، حسد کی وجہ سے بھی اگر دیکھا ہو بارک اللہ فیک کہہ دیا تو انشاءاللہ العزیز نظر کا اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ نہ کہنے کی وجہ سے ہوتا یا بالکل نہیں ہوگا۔ تو جب بھی ہم پہلے کوئی چیز دیکھیں جو پسند آئے، ہے نا، تو فوراً کہیں بارک اللہ فیک یا بارک اللہ فی، یا کسی کی کوئی نعمت بیان کی جا رہی ہمارے سامنے، ہے نا، تو فوراً کیا کہیں؟ بارک اللہ فی، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا رأى احدکم من اخیہ فلیدع له بالبرکہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے اندر کوئی چیز دیکھے تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں، اس کے لیے کیا کریں؟ برکت کی دعا کریں۔ اسی طرح سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدکم ما يعجبه في نفسه او ماله فلیبرک علیہ فإن العین حق۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی آدمی میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند آ رہی ہے، جو اسے بھلی لگ رہی ہے، جو اسے اچھی لگ رہی ہے، چاہے اپنے اندر چاہے اپنے مال میں، چاہے کسی غیر میں، چاہے اپنے اندر یا اپنے مال میں کسی غیر میں، تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں، اس کے لیے فوراً کیا کریں موزم بھائی؟ برکت کی دعا کریں، کیونکہ نظر حق ہے، کیونکہ نظر حق ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یعنی اگر برکت کی دعا نہ کی تو نظر لگ سکتی۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا شیخ عبدالعادی صاحب مدنی حفظہ اللہ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اچھے ہیں، یہ ہے، آپ کو اچھا، فوراً کہیے، ضروری نہیں کہ وہ سنیں، فوراً کہیے بارک اللہ فی الشیخ۔ مان لیا کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو کتاب اچھی لگ گئی، پسند آ گئی، فوراً کہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لکھنے والے کے علم میں، عمر میں، عمل میں کیا دے؟ برکت۔ کیا تھک جائیں گے اتنا کہنے میں؟ نہیں، لیکن لوگ اس اسلامی تعلیم کو جانتے نہیں ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اسی طریقے سے کچھ علماء کرام نے نظر بد سے بچنے کے لیے ایک ذریعہ اور بتلایا ہے کہ اگر کوئی ایسی نعمت، ایسی چیز ہے جس پر اکثر و بیشتر نظر کا اثر ہو جاتا ہے، تو اگر ممکن ہے تو ایسے لوگوں سے چھپائے جس کی نظر لگ جایا کرتی ہے۔
ایسے لوگوں سے چھپائے جس کی نظر لگ جایا کرے، نہ اس کے سامنے اس چیز کو جانے دے اور نہ ہی اس کے سامنے اس چیز کی کیفیت کو اور حالت کو بیان کرے، اس سے چھپانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ بیان کرنے کی وجہ سے لگ جائے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی شیطان کے حملوں سے، انسان کے شر سے، شیطان کی نظر سے، شیطان کے انسان کی نظر سے، شیطان کے جادو سے، انسان کے جادوگروں کے حملے سے بچنا چاہتا ہے، جو ہر طرح کی شر سے بچنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، ایک جملے میں سن لیجئے اور اس کی تلاش کیجئے، صبح اور شام کی دعاؤں کی پابندی کیجئے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ صبح اور شام کی دعاؤں کی پابندی وہ عظیم مضبوط نظر بد سے، جادو سے، ٹونا سے، ٹٹکا سے، انسانی دشمنیوں سے، حیوانی دشمنیوں سے، جناتی دشمنیوں سے کا علاج ہے کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ لہذا کیا کریں ہم آج ہی سے؟ صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی، ان اوراد و وظائف کو فجر کے بعد اور عصر کے بعد یا مغرب کے بعد اور سوتے وقت پڑھنا، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے اس کا فائدہ بیان کیا ہے یا پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ مکمل انشاءاللہ العزیز اس خبیث عمل، نظر جیسے خبیث چیز کے شر سے انشاءاللہ العزیز ہم محفوظ رہیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ پڑھنے میں اخلاص ہو، پڑھنے میں نبی کی سنت کی پیروی کی جائے، بدعتی دعائیں یا بدعتی طریقہ نہ ایجاد کیا جائے، بدعتی طریقہ نہ ایجاد کیا جائے۔ بدعتی طریقہ کیا ہو سکتا ہے عزیر بھائی؟ جیسے بھائی آیت الکرسی کی فضیلت آپ لوگ سنتے ہیں، جانتے ہیں، آیت الکرسی زبان سے پڑھی جائے گی۔ اب کوئی کہے 100 چنے لے لو حیدرآباد کے اندر اور 100 بار اس چنے پر آیت الکرسی پڑھو، تو یہ آیت الکرسی پڑھنے کا بدعتی طریقہ ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے چنے کے دانوں پر آیت الکرسی نہیں پڑھا اس طریقے سے گننے کے لیے، وغیرہ وغیرہ بدعتی بہت سارے طریقے ہیں۔ تو اخلاص ہو اور ان دعاؤں میں پڑھنے میں اتباع سنت ہو اور بدعت نہ ایجاد کی جائے، اور یہیں پر اس یقین کے ساتھ پڑھا جائے کہ انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعہ ہمیں وہ سارے خیرات و برکات رب ذوالجلال کی اجازت کے بعد ملیں گے جو ہمارے اللہ نے خود وعدہ کیا ہے یا ہمارے رسول نے اللہ کا وعدہ ان چیزوں پر بتلایا ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہمیں پڑھیں، ورنہ تجربے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، بس ایسے پڑھ رہے ہیں تو اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیو ساتھیوں۔ تو صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی سے انسان نظر جیسی ہلاک و برباد کر دینے والی چیز سے بچ سکتا ہے۔ نظر بد سے بچنے کے علاج میں سے ایک علاج ہے جو جادو کا بھی علاج ہے، سورہ بقرہ کی گھروں میں تلاوت۔ یہ سب آنے سے پہلے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی اس میں شیطان اپنا بسیرا نہیں بنا سکتا۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی کی فضیلت، آیت الکرسی کی تلاوت، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں، انہیں میں سے ایک ہے کہ آدمی اور جنت میں جانے کے درمیان صرف کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ موت، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے گا۔ اسی طریقے سے صبح و شام سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر کے آخر تک
جو شخص اس کو پڑھے گا یہ اللہ کی اجازت سے یہ اس کے لیے یہ آیتیں کافی ہوں گی، ہر چیز سے کافی ہوں گی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کیا یاد کرنا مشکل ہے؟ اصل میں بدعتیوں نے جادو کو بھگانے کا اور نظر بد دور کرنے کا ایسا طریقہ ایجاد کر دیا ہے جس سے بدعت عام ہوئی، جادو کا اثر باقی رہا اور لوگ ان دعاؤں کو یاد کرنے سے کیا ہو گئے؟ غافل ہو گئے۔ کیا ضرورت ہے؟ بچی پیدا ہی ایک تعویذ، بڑی خوبصورت بچی ہے، پیدا ہوتے ہی 100 ریال کی لا کر کے تعویذ باندھ دو، کون جائے گا آیت الکرسی یاد کرنے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یاد کرنے وغیرہ وغیرہ۔ اے مسکین، کیا تو نے نہیں سوچا اس شرکیہ عمل کو کرتے ہوئے کہ تو نے ایک چیز اپنے بچی کے گلے پہ لٹکایا جس کو بہت سارے علماء نے شرک تک پہنچایا ہے، شرک کے اصغر قرار دیا ہے؟ اگر تو اس کی جگہ پر سنت کی تعلیم حاصل کرتا اور ان آیتوں کو صبح و شام پڑھتا، ان دعاؤں کو صبح و شام پڑھتا جو تیرے آقا پڑھتے تھے، جو تیرے نبی نے پڑھنے کا حکم دیا، تو جہاں تجھے اجر و ثواب ملتا تیری سنت کی اتباع کے مطابق، تیرے اخلاص کے مطابق، وہیں تیرے گھر سے صرف نظر بدی نہیں، ہاں معظم ساری بلائیں دور ہو جاتی۔ کتنا فرق ہے سنت کا اور بدعت کا میرے بھائیو ساتھی۔ اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا پڑھنا صبح و شام 3 بار، صبح و شام کے اذکار میں سے ہے 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا، فجر کے بعد پڑھ لیجئے، عصر کے بعد پڑھ لیجئے یا مغرب بعد پڑھ لیجئے، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، 3 بار قل اعوذ برب الناس۔ انشاءاللہ العزیز ہر نظر سے آپ کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو ساتھیو، ان دعاؤں پر مداومت اور ہمیشگی، خاص طور پر صبح و شام، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ وہ دعائیں کون کون ہیں جن دعاؤں کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شر سے بچنے کے لیے، ہر برائی سے بچنے کے لیے صبح و شام یا اکثر و بیشتر پڑھتے تھے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 بار پڑھ لیا کیجئے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد نور بھائی، یا مغرب کے بعد۔ اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ خود پڑھیں۔ اور اگر کسی کے اوپر نظر بد لگ چکی ہے، حالات و ظروف کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ اس پر نظر لگی ہے، تو اس کے اوپر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور یہ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ پڑھ دیجئے، انشاءاللہ عزیز دور ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور حسن کو اسی دعا کے ذریعے جھاڑا کرتے تھے اور کہتے تھے، اسی دعا کے ذریعے اسحاق یا ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کو جھاڑا کرتے تھے۔ تو یہ خود پڑھنا یا کسی پر پڑھنا جس کے اوپر نظر بد وغیرہ لگی ہے۔ اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیطان ان یحضرون، یہ پڑھنا، یہ اپنے اوپر پڑھنا یا کسی پر جس پہ نظر بد وغیرہ لگی ہے اس پر پڑھنا۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں کو نظر بد لگی ہے تو ہمیں اس پہ پڑھنا چاہے بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیق 7 بار پڑھنا چاہیے۔ یہ کسی بھی ایسے آدمی پر اگر آپ نے یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھا اور آپ کو اس کو فائدہ پہنچانا مقصد ہے، ہاں، تو انشاءاللہ العزیز اس کی نظر کے ذریعہ جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کو فوراً صبح و شام
پڑھنا شروع کر دیجئے میرے بھائیوں. اور اگر کسی کے اوپر نظر بد لگی ہے آیت الکرسی پڑھ دیجئے, اسی طریقے سے معوذتین پڑھ دیجئے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ پڑھ دیجئے, وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے میرے بھائیوں انہیں اوراد و وظائف کی عادت ڈالنی چاہیے, پابندی کرنی چاہیے, جو اللہ کے رسول نے موقع بموقع پڑھنے کا حکم دیا ہے. موقع بموقع پڑھنے کا حکم دیا ہے. اگر ہم ان اذکار کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز نظر وغیرہ سے اور شیطانی حملوں سے ہم سب کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے. جیسے مثال کے طور پر ہم بستری کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نہیں یاد ہے؟ پاخانے میں جاتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ پاخانے سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ مسجد میں جاتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ مسجد سے نکلتے وقت کون دعا پڑھنی چاہیے؟ بازار میں جاتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اگر آدمی شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اپنا چہرہ اپنے بال کو سنوارنے کے لیے تو وہاں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کس حالت میں سونا چاہیے؟ کسی کے گھر میں جانا چاہیے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ کسی کی دعوت میں جانا چاہیے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے کھانا کھانے کے بعد؟ کسی ایسی جگہ پر اجنبی جگہ پر جائیں میدان وغیرہ میں تو وہاں جا کے ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اب اتنے مختصر پروگرام میں یہ سب نہیں بتلایا جا سکتا میرے بھائیوں. تو ان دعاؤں کی پابندی سے انسان نظر سے اور دوسرے شیطانی حملوں سے محفوظ رہے گا. انسانی حسد سے بھی انشاءاللہ العزیز وہ محفوظ رہے گا جتنا اس کے دل کے اندر اخلاص ہے اور جتنا اللہ کے کلام پر رسول کے فرمان پر اس کا ایمان اور یقین ہے. اب آپ کہیں گے کہاں جاؤں تلاشنے صبح و شام کی دعائیں؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی احسا اسلامک سینٹر کو اور احسا اسلامک سینٹر کے شیخ محترم عبدالہادی مدنی حفظ اللہ بارک اللہ فی علمی کو انہوں نے صبح و شام کی دعائیں تیار کر دی ہیں اور جیبی سائز ہے, پاکٹ سائز ہے, ایک اللہ خرچ بھی نہیں کرنا ہے, فری بٹ رہا ہے, فری بٹ رہا ہے. کبھی بھی پہنچو لے لو, اس کو جیب میں رکھے رہو, بار بار صبح و شام پڑھتے رہو. پڑھتے پڑھتے وہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ارے حلوہ بنا کر کے حاضر ہے, ہم کھانا نہیں چاہتے ہیں, ہم کھانا نہیں چاہتے. اور میرے بھائیوں یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ کیا خود رقیہ شرعیہ کرنا, جھاڑنے نظر وغیرہ کے جھاڑنے کے لیے خود ان دعاؤں کا پڑھنا بہتر ہے کہ مولانا اسلم ثنایا والے سے پڑھانا بہتر ہے؟ خود پڑھنا بہتر ہے. جائز ہے کسی صالح آدمی سے پڑھوانا چند شرطوں کے ساتھ, لیکن خود پڑھنا جائز زیادہ بہتر اور افضل ہے اور اس کا اثر ہے. لیکن سب کاموں کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے. ان کتابوں کو فری لینے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. گھر بھیجنے کے لیے ڈور ٹو ڈور یہ بھیج دو, یہ بھیج دو, یہ بھیج دو, لیکن یہ بیوی کے پاس بھیجنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور اس سے پہلے کئی سالوں پہلے ایک پوسٹر شیخ محترم بارک اللہ فیہ نے تیار کیا تھا, ایسا اسلامی سینٹر نے اسے چھاپا تھا, حسن نفسک, اپنی حفاظت کرو, اپنی حفاظت. اور الحمدللہ اور آسانی پیدا کر دی گئی ہے میرے بھائیوں. اس کارڈ کے اندر صرف دعائیں ہی نہیں لکھی ہیں, اس کارڈ کے اندر ان دعاؤں کا مناسب بہترین سہل ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, جس سے آپ سنت سیکھو گے, جس سے آپ عقیدہ سیکھو گے. اور جب ان دعاؤں کو پڑھنے لگو گے, ان دعاؤں کا معنی اور مفہوم اور مطلب سمجھنے لگو گے, تو انشاءاللہ ان دجالوں اور مکالوں اور جال سازوں کے مکر و فریب کے پاس جانے سے بچنے لگو گے اور ساری بلائیں دور ہوتی جائیں گی. لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے, خالی زبان پر رب کا ذکر جاری نہ رہے, دل میں بھی رب کا ذکر رہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کو فرض اور واجب قرار دیا ہے ان عبادتوں کی پابندی کریں. جن چیزوں سے بچنا فرض اور واجب قرار دیا ہے ان چیزوں سے
بچا کریں۔ ان صبح و شام کی دعاؤں کا سارا خیر اور بھلائی لوٹ لے جائے اللہ کے دربار میں، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ نور بھائی، آپ کہیں گے میں عربی پڑھ ہی نہیں پاتا تو کہاں سے کاٹ پڑھوں؟ آ کے اسلامی سینٹر میں فری ہم لوگ پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، فری مدرسہ جمعہ میں فری سکھاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں سیکھ پاؤں گا، ان دعاؤں کو نہیں پڑھ پاؤں گا، تو فون کر لیجئے، عصر کے بعد آئیے، کسی پڑھنے والے کو لگا دیا جائے گا آپ کی خدمت کے لیے، آپ اس کو پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، سیکھ لیجئے۔ ارے میرے بھائیو، یہ آپ کا سنٹر ہے، اس کے خیر و برکات سے، اس کے فوائد سے بھر لو اپنا دامن۔ ملکوں میں جانے کے بعد، اپنے اپنے گھروں میں جانے کے بعد شاید یہ آسانیاں آپ کو میسر نہ ہوں، یہ نعمتیں شاید آپ کو میسر نہ ہوں، اور اگر چاہیں بھی تو ہو سکتا ہے وہاں آپ کے مشکلات یا مشغولیات اور بڑھ جائیں۔ بہرحال یہ موضوع سے الگ ہو کر کے میں نے ابھارنے کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہم سب کے ہر نعمت میں جو دی ہے برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو ساتھیو، کسی صالح مومن آدمی سے، کسی صالح مومن آدمی سے جھاڑ پھونک کروانا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی پابندی کرے۔ یہیں سے بات بھی ہے، کسی بدعمل یا مشرک اور کافر سے جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے۔ سنو میرے بھائیو، جھاڑ پھونک اس شرط میں کروانا جائز ہے جبکہ جھاڑنے والا، پڑھنے والا کوئی دعا جو پڑھ رہا ہو وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہو، قرآن کی آیت ہو اور عربی میں ہو، عربی میں ہو، دعائیں کس میں ہو؟ عربی میں ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ دعائیں صحیح حدیثوں سے ثابت بھی ہوں۔ یا کوئی چیز غیر عربی میں پڑھ رہا ہے تو وہ سمجھ میں آنے والی ہو، سمجھ میں آنے والی ہو۔ یہ نہیں مانا جائے، یہ شرعی جھاڑ پھونک نہیں ہے، آگڑم باگڑم ماڑم، یہ سمجھ میں آنے والی بھی ہو۔ تو کیا شرط ہے؟ وہ دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت ہوں اور اسی موقع پر پڑھا جائے جن پر پڑھا ہے اللہ کے رسول نے، قرآنی آیات ہو اور یہ عربی میں ہو۔ اگر غیر عربی میں کوئی چیز پڑھی جا رہی ہے تو وہ سمجھ میں آنے والی ہو اور دعائیں اللہ کے ناموں اور اللہ کی خوبیوں کے ذریعہ پڑھی جائیں، اسماء اور صفات کے ذریعے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے ان دعاؤں کو یا جس پر پڑھا جا رہا ہے، دونوں کا یہ عقیدہ ہو کہ بذات خود یہ دعائیں بیماری یا نظر کو نہیں دور کریں گی۔ کون دور کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ بذات خود یہ دعائیں نہیں دور کریں گی اور نہ اس کے اندر اچھائی پیدا کریں گی، بلکہ اللہ پیدا کرے گا۔ یہ شرط علماء کرام نے ذکر کیا۔ ایک تو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعہ، اس کے اسماء و صفات کے ذریعہ جو دعائیں یا آیتیں ہیں وہ پڑھی جائیں گی، عربی میں ہو یا اسی زبان میں ہو جو سمجھنے والی ہو، اور جس پر پڑھا جا رہا یا جو پڑھ رہا ہے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ بذات خود یہ دعائیں اثر انداز نہیں ہو سکتی، اللہ جب چاہے گا تب اس کا اثر، اس میں اثر ڈالے گا اور یہ چیزیں پیدا ہو، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ کسی دوسرے سے جھاڑ پھونک کروانا اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا لے کر کے آؤ، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ شرعیہ کرنے کی اجازت دی ہے نظر کی بیماری میں، یا اسی طریقے سے کوئی چیز اگر ڈنک لے، یا اسی طریقے سے بازو بغل وغیرہ میں کوئی آبلہ یا بغل کی جو بیماری خاص ہوتی ہے جس کو عربی میں نملہ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی بیماری ہے تو ان بیماریوں پر جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، نظر بد لگنے کے بعد علاج، کچھ دعائیں جو میں نے سرسری طور پر بتلایا، ایک دعا اور ہے، ایک طریقہ اور ہے۔ بسا نظر بد اتنی خطرناک ہے نا، بسا اوقات انسان کو ایسی بیماری میں ملوث کر دیتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، جیسے مرگی وغیرہ، دوڑا وغیرہ، کینسر وغیرہ،
اور اعضاء و جوارے کا شل ہو جانا۔ کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نظر بد اور جادو کی پہچان میں سے ایک ممیز پہچان یہ ہے کہ مناسب دوا اس مرض کی جو ہوتی ہے وہی دوا استعمال کی جا رہی ہے، لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا، تو ہو سکتا ہے وہاں نظر ہو سکتا ہے وہاں کیا ہو، جادو، لہذا فوراً اسے۔ اور حقیقت بات یہ میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ نے سنا شروع تقریر میں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بیماری اتاری اس کی دوا، سب سے پہلے بیمار ہونے کے بعد ہمیں کس کا سہارا لینا چاہیے؟ دعاؤں کا، رقیہ شرعیہ کا۔ سب سے پہلے دعا اس بیماری پر، اس بیمار پر سب سے پہلے دعا، اس کے بعد جائز دوا جو وسائل میں سے۔ سب سے پہلے کیا؟ اب یہاں لڑکے کو دست آنے لگا، فون آیا، ہیلو، مس کال آیا، ہیلو، کیا ہوا؟ ارے بیٹے کو دست آ رہا بہت، لے جا فلاں ڈاکٹر کے پاس، اچھا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر، پیسے کی کمی نہیں بھیجتا ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ اس پہ یہ دعا پڑھ، یقین کے ساتھ اس پر یہ دعا پڑھ، اور یہ جائز ہے میرے بھائیوں، ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، سہل بن ابو امامہ بیان کرتے ہیں، جو سہل بن حنیف کے لڑکے ہیں، کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ کا گزر سہل بن حنیف کے پاس سے ہوا۔ عامر بن ربیعہ کا گزر سہل بن حنیف کے پاس سے ہوا، اور یہ سہل بن حنیف یہ غسل کر رہے تھے، تو انہوں نے فوراً کہا، ایسا چمڑا جو آج میں نے دیکھا ہے، ایسا خوبصورت بدن میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت بدن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اتنا کہنا تھا کہ سہل بن حنیف گر پڑے زمین پر۔ کیا کہا تھا؟ عامر بن ربیعہ نے کیا کہا تھا؟ اتنا گورا چٹا بدن آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ یہ صحابی رسول گر پڑے زمین پر۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک یہ بات پہنچائی گئی، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس پہ ڈاؤٹ ہے؟ کس کو تم تہمت دے رہے ہو؟ کس کو متہم کر رہے ہو کہ اسی نے نظر لگائی ہے؟ کس پر تم تہمت لگا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا عامر بن ربیعہ۔ کیوں لوگوں نے کہا عامر بن ربیعہ؟ کیوں اس نظر کے صاحب عامر بن ربیعہ ہی ٹھہرے کہ انہوں نے ہی نظر لگائی ہے؟ کیوں؟ حالات وہاں دلیل ہے، کیونکہ وہ نہا رہے تھے اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایسا گورا چٹا بدن میں نے کبھی، اور فوراً یہ اثر ہو گیا، اس لیے لوگوں نے ان کو متہم کیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کہا، الا ما یقتل احدکم اخیہ، تم میں سے کوئی ایک کس بات پر، کس وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ اذا رأى احدکم من اخیہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے اچھی لگے، جو اسے پسند آئے، تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، اور عامر بن ربیعہ جن کی نظر لگی تھی ان کو کہا، اس پانی سے وضو کرو۔ کس کو کہا وضو کرنے کو؟ جن کی نظر لگی تھی، عامر بن ربیعہ کو کہا وضو کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ دھلا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلا، اور اپنے دونوں گھٹنوں کو دھلا، اور اپنے پاجامہ کے نیچے کے حصے کو، جسم کو دھلا، اور پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ پانی اٹھا کر کے سہل بن حنیف کے اوپر ڈال دیا جائے، انڈیل دیا جائے۔ تو گویا نظر بد دور کرنے کا ایک شرعی طریقہ یہ ہے کہ اگر حالات و ظروف سے پتہ چل جائے کہ فلاں کی نظر ہے، تو اسے وضو کرنے کا یا غسل کرنے کا حکم دیا جائے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب حکم دیا جائے تو اسے کرنا بھی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس پانی کو اٹھا کر کے اس آدمی پر ڈالا جائے جس کی نظریں لگی ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اس حدیث سے بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہو سکتا ہے نظر بد کی وجہ سے انسان کو مرگی جیسی بیماری ہو جائے اور موت سے دوچار ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے، اور دوسری حدیث میں بھی ہے کہ بسا اوقات نظر بد کا اثر بخار کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔
لگتے ہی کسی کی نظر لگی اور تیز بخار اسے لگ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے فوراً اس کو کڑاکے کی سردی لگنے لگتی ہے، یا فوراً اس کو اس کے جسم کے کسی عضو پر کسی حصے پر درد شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ بھی ایک نشانیوں میں سے۔ یہی سے بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اگر کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آئے جس کے اوپر نظر بد لگنے کا احساس آپ کو ہو رہا، تو آپ اس سے پوچھئے یہ کس کی نظر لگی ہے، تم کس کے اوپر ڈاؤٹ کرتے ہو؟ ہاں، یہ بھی پوچھا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اسے وضو کرنے یا غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور یہ نظر کو دور کرنے کے لیے علماء کرام نے سب سے بہترین علاج بتلایا ہے، اور اسی طریقے سے نظر کی وجہ سے بخار بھی لگ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نسترقی من العین، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نظر بد کو دور کرنے کے لیے کسی ایسے آدمی کو طلب کریں جو نظر بد دور کرے، آیات وغیرہ، دعا وغیرہ، یعنی نظر بد دور کرنے والے کی تلاش یہ جائز ہے۔ میرے بھائیوں ساتھی 10 منٹ اور برداشت کر لیجئے، میری عادت ہے پروگرام تھوڑا لمبا کر دیتا ہوں۔ اس آدمی کا علاج کیا ہے جس کی نظر لگتی ہے؟ ہم میں سے کوئی اگر ایسا ہے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں یا کسی کے بتلانے کی وجہ سے ہمیں احساس ہو گیا، یقین ہو گیا کہ ہماری نظر لگ جایا کرتی ہے، تو پھر ہمارا علاج کیا ہے؟ مثال کے طور پر حسام گھر میں کھا رہے تھے، عطا الرحمن نے دیکھا، بارک اللہ فیک نہیں کہا، اور فوراً حسام جا کے قے کرنے لگے۔ تو اب یہاں مجھے احساس کرنا چاہیے یار میری ہی لگ گئی کیا؟ تو اس آدمی کا علاج کیا ہے؟ ہم علاج بھائی جس کی نظر لگ جایا کرتی، اس کا بھی علاج کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس کوئی ہو سکتا ہے، اور کوئی ضرور نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا علاج علماء کرام نے بہت زیادہ بتایا ہے۔ چند بنیاد، ایسا آدمی جس کو یہ احساس ہو کہ ہماری نظر لگ جاتی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، تاکہ اس کے اندر سے یہ کمی دور ہو جائے، اور دنیاوی کاروبار میں زیادہ اسے توجہ نہیں دینا چاہیے کہ ہر وقت دنیا ہی دنیا، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز وہ اس پریشانی سے خود بچ جائے گا، اور اس کے شر سے دوسرے لوگ بھی بچنے لگیں۔ اسی طریقے سے جسے یہ احساس ہو، یا عام طور پر اسے برکت، خاص طور پر وہ آدمی جس کو احساس ہے کہ میری نظر لگ جائے گی، میری کالی نگاہ ہے، تو اسے فوراً جو بھی چیز دیکھے فوراً بارک اللہ کہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا ہے کہ نظر بد کی اکثر وجہ عداوت و دشمنی اور حسد ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حسد سے بچائے اور مجھے حاسدوں سے بچائے، آپ سب کو حسد سے بچائے اور حاسدوں سے بچائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب چاہے ہماری نظر بد لگتی ہو، ہماری نظر لگتی ہو یا نہ لگتی ہو، ہم سب اس علاج کو اپنائیں جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اگر یہ بات مناسب ہے، اگر یہ بات اچھی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو ہماری دی ہوئی نعمت تو ہے نہیں، کس کی دی ہوئی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یا آزمانے کے لیے یا اس کے نیکیوں سے خوش ہو کر کے یا اپنی طرف سے انعام و اکرام اور احسان کرتے ہوئے اسے نوازا ہے، تو ہم اس پر حسد کیوں کریں؟ ہم اس سے نفرت کیوں کریں؟ اس نعمت کی بنیاد پر اس سے ہم عداوت کیوں رکھیں؟ اگر کوئی شخص کسی کی نعمت پر حسد کرتا ہے تو وہ اللہ سے مقابلہ آرائی کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہا ہے؟ مقابلہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انعام اور احسان اور فضل ہے
لہذا ہمیں یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا قضا ہے، ہمیں اس پر حسد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا احسان ہم سب پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شکر گزار بندہ ہونے کا ذریعہ اور سامان بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے لوگوں کو نواز دیا ہے اس پر کیوں حسد کرتے ہیں، کائے کو حسد کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اسی طریقے سے چوتھا علاج یہ ہے، یہ بات ایسے آدمی کو جس کی نظر لگ جایا کرتی ہے، یہ بات ایسے آدمی کو یاد رکھنا چاہے کہ کسی مسلمان سے عداوت اور حسد کرنا یہ بڑا گناہ ہے، جس کا خمیازہ اگر بنا توبہ کے مر گیا تو بھیانک انداز میں قیامت کے دن وہ پائے گا، اور یہ بڑا جرم ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اسی طریقے سے جو آدمی اللہ محفوظ ہے حاسد ہوتا ہے، جس کی طبیعت و فطرت و مزاج میں حسد ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کڑھا غمگین فکر مند رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اندر جلا چلا جاتا ہے۔ رحمت اللہ کو ثنائیہ میں ان کا ورشاب بہت چل رہا ہے، زید کا ورشاب نہیں چل رہا ہے۔ زید کو رحمت اللہ ثنائیہ والے سے حسد ہے، اب جتنے کسٹمر آئیں گے چل رہا ہے، گھوٹ کے مر رہا، اپنا عمل بھی برباد کر رہا ہے، اپنے لیے آخرت کے اندر بربادی بھی تیار کر رہا ہے، اپنا جسم بھی گلا رہا ہے، اور اسی وجہ سے رحمت اللہ سے بھی حسد کرتا، نفرت کرتا، دشمنیاں کرتا، اور جو کسٹمر آتا ہے دوبارہ اگر آ گیا تو اس کو بھی کاٹنے کی ناجائز طریقے سے کوشش کرتا۔ بہت سارے شر اور فساد کے دروازے حسد کی وجہ سے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچائے اور حاسدوں سے بچائے، آپ سب کو محفوظ رکھے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا جان بوجھ کے کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کے ہاں عذاب پائے گا میرے بھائیوں اور ساتھیوں۔ نظر جیسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دجالوں کے ہاں، مکاروں کے ہاں، عیاروں کے ہاں، غیر مسلموں کے ہاں، جاہلوں کے ہاں، نادانوں کے ہاں بہت سارے ایسے طریقے رائج ہیں جو بدعتی طریقے ہیں، جو مشرکانہ طریقے ہیں، اور ایک مسلمان کو چاہیے، اور ایک مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ ہر اس جگہ سے بچے، ہر اس عمل سے بچے، ہر اس عقیدے سے بچے جس کے اندر شرک پایا جائے، چاہے بڑا شرک ہو اور چاہے چھوٹا شرک ہو۔ ہر اس چیز سے بچے جس کے اندر بدعت پائی جائے، چاہے وہ بدعت دین سے نکال دینے والی ہو یا چاہے وہ بدعت نیکیوں کو کھا جانے والی ہو، کیونکہ اسلام کہ شایان شان نہیں ہے شرک کرنا یا شرک سے تعاون لینا یا کرنا، اسلام کے شایان شان نہیں ہے بدعت کرنا یا بدعت کے ذریعے تعاون کرنا یا تعاون لینا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بدعت سب سے بڑا گناہ ہے۔ کتنی بھی پریشانی آ جائے، لڑکا مر جائے، بیوی مر جائے، گھر جل جائے، چاہے جادو کی وجہ سے، چاہے نظر بد کی وجہ سے، چاہے ٹونا اور ٹٹکا کی وجہ سے، لیکن ایمان نہ مرنے پائے، اسلام نہ ماننے پائے، نبی کی سنت پر آنچ نہ آنے دیجئے۔ یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالا ہے، بیماری کے شکل میں یا کسی شکل میں۔ ہم اس کا جائز علاج کریں گے، رب پر توکل کریں گے، رب کا ہر حال میں شکر ادا کریں گے، اور اس آزمائش پر ہم صبر کریں گے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ لیکن ایسا نہ ہوگا اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو اہل توحید سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو روز قیامت مومنوں کے لائن میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہم شرک کے قریب نہیں جائیں گے، بدعت کے قریب نہیں جائیں گے، اور خرافات کے قریب نہیں جائیں گے، دجالوں کے پاس نہیں جائیں گے، مکاروں کے پاس نہیں جائیں گے۔
ہم اگر جائیں گے تو ہمارے لیے جانے کے لیے سب سے معمول جگہ قرآن مجید جو ہر طرح کی پریشانی اور بیماری کا علاج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد شدہ دعائے ماثورہ میرے بھائیو ساتھی، کیونکہ یہاں اکثر ہوتا ایمان کی جادو لگ گیا، جنات بھوت پریت ہماری کسی وجہ سے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں پر آنے لگے، چلو چاہے جو بس ہی بیماری سے نجات ملے، لیکن بیماری سے نجات بھی نہیں ملتی، مال بھی جاتے۔ ایسے لوگوں کی کہانیاں ہم نے سنی ہے میرے بھائیوں کہ لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، جادوگروں نے، مکاروں نے، دجالوں نے عزت بھی لوٹا، دھن بھی لوٹا، بیماری ویسے کی ویسے رہی، اور اس سے بڑھ کے ایمان بھی لوٹا۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، نقل کفر کفر نباشد، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اور آگے مجھے یاد ہی نہیں، اسلم صاحب کو چاہے یاد۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی بھی آدمی اگر جادو یا ٹونا ٹٹکا نظر بد جھاڑ رہا غیر عربی کلام کے ذریعہ، غیر معصور دعاؤں کے ذریعہ، یا ایسی دعاؤں کے ذریعہ جو سمجھا نہیں جاتا، یا کوئی عربی ہی پڑھ کر کے جھاڑ رہا ہے لیکن وہ عربی ایسی پڑھ رہا، آپ عربی نہیں جانتے، جس کے اندر شرک ہے، جس کے اندر کفر ہے، تو ایسے بچیں گے۔ اس کے پاس جیسے مثال کے طور پر کوئی پڑھ رہا یا جبرائیل اشفی، یا میکائیل اشفی، یا جبرائیل مسکی، اے جبرائیل شفا دے دو، اے میکائیل اس کی بیماری دور کر دو، آپ تو کہیں گے ماشاءاللہ عربی پڑھ رہا ہے۔ ارے مولانا بالکل پکا سچا ہے وسیم، ذرا جانچ لیجئے گا، مولانا عربی پڑھ رہا تھا۔ اسی لیے ضروری ہے اتنی عربی کی تعلیم حاصل کرنا جس سے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکو، اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکو میرے بھائیوں، لیکن پڑھایا جاتا ہمیں فرصت ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غیر عربی میں جھاڑ پھونک کرا، جیسے فارسی میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، حق تعالی برائے عصمت دی از چشم بدائن استاد وغیرہ، حق تعالی سنتا ہوں، حق تعالی اللہ تعالیٰ سعودی میں آنے کے بعد حق تعالی، اس کا مطلب یہ صحیح پڑھ رہا ہے، ایک دم پرفیکٹ قرآن حدیث کی دعا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ فارسی وغیرہ میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ غیر اللہ کے ذریعہ اس رقیہ کے اندر، جھاڑ پھونک کے اندر استعانت اور استغاثہ نہ کیا گیا ہو، استعانت اور استغاثہ نہ کیا گیا ہو۔ اسی طریقے سے یہ چیز بھی حرام اور ناجائز ہے، بلکہ علماء کے دو قولوں میں سے صحیح قول کے مطابق کبھی شرک اصغر ہو جائے گا اور کبھی شرک اکبر ہو جائے گا۔ تعویذ اور گنڈا پہننا، چاہے جس شکل جس چیز کی بھی تعویذ ہو، تعویذ اور گنڈا پہننا، اور ایسی چیزوں کو دور کرنے کے لیے تعویذ اور گنڈا لٹکانا، کیونکہ عام حدیث ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے نظر بد وغیرہ کو دور کرنے کے لیے تعویذ لٹکایا، کوڑی لٹکایا، تو اس نے شرک کیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان التمائم والتولا والرقیہ شرک، یہ تعویذ گنڈے اور یہ تولا اور غیر شرعی اوراد و وظائف سے جھاڑو پھونک کرنا یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے ان بیماریوں سے یا کوئی برکت لانے، بیماریوں یا پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور گھر میں کوئی برکت لانے کے لیے کوڑی پہننا، سیپی پہننا، گنیاں پہننا، پیتل پہننا، تانبا پہننا، حلقہ پہننا، چھلا پہننا، کڑا پہننا، یا ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے چہرے پر کالا ٹیکا لگا دینا، کالا سرما لگا دینا، کالا کاجل لگا دینا، کالا پٹا پہنا دینا، کالا کپڑا پہنا دینا، یا کسی تندرست کے بدن کا چھوا ہوا کپڑا لا کر کے بیمار پہ پہنا دینا، یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں بیماریوں اور نظر کو دور کرنے کے لیے، بلکہ یہ سب بدعتی طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی شر کو دور کرنے کے لیے یا کوئی برکت لانے کے لیے کھچوا کا
وہ کیا کہتے ہیں کھوپڑی پہنا دینا، شیر کی کھوپڑی پہنا دینا، یا کسی جانور کی ہڈی پہنا دینا، یا لٹکا دینا، یا گاڑی پر جوتا لٹکا دینا، چپل لٹکا دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں میرے بھائیو ساتھیوں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ انگوٹھیاں دیتے ہیں جادو سے بچنے کے لیے، جادو کو دور کرنے کے لیے، نظر سے بچنے کے لیے، نظر کو دور کرنے، یہ خاتم سلیمان ہے، یہ خاتم فلاں ہے، یہ فلاں کے نام کی انگوٹھی ہے، فلاں کے، اسی لیے دیکھو دجالوں کو، مکاروں کو، فرادیوں کو بڑے بڑے ناگن والے 8-9 انگوٹھی پہنا لیتے ہیں اکثر۔ یہ فلاں بابا کے مزار کے نام کی انگوٹھی ہے، جا تیرا کلیان ہو جائے گا۔ ارے کلیان ہوگا جہنم چلا جائے گا، عقیدہ برباد، تیرا ایمان چلا گیا۔ یہ انگوٹھیاں وغیرہ جو خاتم سلیمان وغیرہ کے نام سے جو پہنی جاتی ہیں، یہ بدعتی طریقہ ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہے۔ گھر اور کھیتی میں کسی حیوان کی کھوپڑی لا کر کے لٹکا دینا، اس سلسلے میں ایک ضعیف روایت ہے جو حد درجہ ضعیف ہے، اسی روایت کو لوگوں نے بنیاد بنایا میرے بھائیو ساتھیوں۔ بہت سارے جگہوں پر دیکھتے نہیں، بیل کی یا کھچوا کی یا کبان میں کس کی لا کر کے لٹکا دیتے ہیں، سی پی او کوڑی وغیرہ بھی لٹکا دیتے ہیں میرے بھائی۔ اسی طریقے سے ایک بدعتی طریقہ اور جان لیجئے جادو کو دور کرنے کے لیے، نظر کو دور کرنے کے لیے، کہتے ہیں جیسے جادو لگے، جیسے نظر لگے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ لو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے لگو، وہ ختم ہو جائے۔ یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں ثابت ہے کہ جب کوئی پریشانی یہ آ گئی، نظر لگ گیا تو تم کہو صلی اللہ علیہ وسلم، نظر دور ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول سے یہ ثابت نہیں، یہ الگ بات ہے۔ درود شریف کی بہت سارے فضیلتیں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں۔ آپ فجر کے بعد 10 بات پڑھو، آپ عصر کے بعد 10 بات پڑھو، ساری برکتیں آپ کو مل جائے گی عام حالات میں۔ لیکن نظر لگی ہے، فوراً کو یا فلاں آ رہا، نظر لگ جائے گی اس کی، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ، دور ہو جائے، نہ، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے گدنا گدوانا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں غیر مسلموں کے اندر گدنا گدوانا جاتا ہے 2 وجہ سے، ایک تو بدعقیدگی کی وجہ سے، کچھ لوگ خوبصورت، کچھ لوگ سحر، جادو اور نظر وغیرہ سے بچنے کے لیے بھی لگواتے ہیں، یا بہت ساری جگہوں پر بچوں پر جو ہے یہ کالا ٹیکا وغیرہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں۔ وقت لمبا ہو گیا، معذرت خواہ ہوں، اپنی پرانی عادت کے حساب سے میں لمبا کر ہی دیتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، ہدایت دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، حسن فہم کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نظروں میں برکت ڈال دے، ہمیں دوسروں کی نظر سے بچا اور ہماری نظر شر سے لوگوں کو بچا۔ اللہ تعالی ہمیں جادو سے بچا، جادوگروں سے بچا، سارے مسلمانوں کو ہر جادوگر سے محفوظ کر دے، ہر ایک کی بد نظر سے محفوظ کر دے۔ اللہ العالمین جو تو نے ہمیں ہمارے سارے مسلمان مردوں عورتوں کو دے رکھا ہے، اس میں برکت عطا فرما، اس میں زیادتی عطا فرما، اس میں اضافہ عطا فرما، اور ہم سب کو تیرے انعام کا احسان مند ہونے اور اس پر شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین تو مختار کل ہے، تو قادر مطلق ہے، تیرے بنا حکم کے، تیری بنا اجازت کے ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ العالمین اگر تو مجھے آزما رہا کسی بھی بیماری کی وجہ ذریعہ یا کسی بھی ذریعے، تو اس میں مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ہمیں اجر و ثواب سے مالا مال کر دے۔ آمین و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔